بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابھی میں کلاس میں داخل ہو رہا، ایک بیٹا باہر جا رہا۔ میں نے کہا بیٹا نہیں جانا، آ جاؤ واپس آ جاؤ، نہیں جانا۔ وہ چلا جاتا۔ استاد بسا اوقات ایک ایسی بات سمجھا دیتا ہے جو زندگی میں کام آتی ہے، جو کسی طالب علم کے کامیاب ہونے پر بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے، بہت بڑی۔ تو طلباء کو استاذ کی موجودگی سے پہلے پہنچنا چاہیے تاکہ کوئی بات ہم سے ضائع نہ ہو۔ جو طالب علم اس لیول کا علم کا احترام کرے گا، استاد کا احترام کرے گا، وقت کا احترام کرے گا، اللہ سے ضائع کریں گے۔ مجھے سعادت ہے میں جامعہ دارالحدیث الجامعہ الکمالیہ راجوال اکاڑا میں 1 سال پڑھاتا رہا ہوں۔ مجھے صحیح بخاری، ابو داود وغیرہ پڑھانے کی وہاں سعادت حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کا پابند بنایا ہے۔ وقت کی پابندی یعنی جو وقت کی پابندی نہیں کرتا وہ فضول ترین آدمی ہے، وہ ناکام ہے، نکھٹو ہے۔ تو جو بندہ خود وقت کا پابند ہے تو وہ طلباء سے بھی وقت کی پابندی کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے دور کے بہت بڑے شیخ الحدیث اور مربی، میری مراد شیخ الحدیث محمد یوسف راجوالوی رحمہ اللہ، جامعہ کمالیہ کے بانی اور بہت عظیم انسان، بڑے مخلص، بڑے ہمدرد، طلباء کے، جماعت کے بڑے خیر خواہ، ہزاروں صفات کے مالک۔ یہاں تک مجھے اس محدث کے، اس شیخ الحدیث کے واقعات مجھے ملے، میں نے لکھے اپنے ایک کتاب میں۔ اگر ماں باپ بچوں کو مدرسہ میں داخل کرانے لائے ہیں یہ ہمارے بزرگ بیمار تھے، آخری عمر تھی، 90-95 سال عمر تھی بزرگوں کی، تو کچھ بچے بزرگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو خدمت یہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے، فریضہ ہے۔ ہمیں ہر بڑے کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی۔ کوئی بھی بڑا مل جائے راستے میں، گاڑی میں کوئی بھی بڑا مل جائے، ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ چونکہ میں اسی راستے سے آتا ہوں، یہاں ایک ماں جی دستانے وغیرہ فروخت کرتی ہیں، وہ ہماری ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ وہ کسی غریب فیملی کی ماں ہے جو بیچاری سارا دن سردی میں بیٹھی دستانے فروخت کرتی ہے۔ وہ بیچاری نا وہ اینٹوں کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، نہیں، ہمیں اس کی کرسی کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ جو کرسی فولڈ ہو جاتی ہے، چھوٹی سی کرسی، انشاءاللہ اس طرح ماں جی کو ایک ایسا کوٹ بھی ہم لے کے دیں تاکہ وہ ہماری ماں ہے۔ یعنی بڑوں کی خدمت کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اسلام کا بہت بڑا درس ہے محتاجوں کی خدمت کرنا، بڑوں کی خدمت کرنا۔ کچھ بچے بابا جی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت کرتے تھے، وہ جب دھوپ نکلتی تو ان کے پاؤں وغیرہ کو، ہاتھوں کو کوڑا تیل، سرسوں کا تیل وغیرہ لگاتے تھے۔ تو چند دن میں نے پڑھایا، بچوں سے میں نے کہا بیٹو آپ روزانہ لیٹ آتے ہیں، تو میری کلاس میں لیٹ نہیں آنا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں لیٹ آتے ہیں، میں نیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ کیوں لیٹ آتے، روزانہ لیٹ آتے تھے۔ ان کو میں نے سمجھایا بیٹو اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ آؤں گا مجھے پکڑیں، آپ میرا محاسبہ کریں،
آپ کریں مجھے خوشی ہوگی. اگر میں وقت پر آ رہا ہوں تو تمہیں اجازت نہیں ہے لیٹ آنے کی. ٹھیک ہے جی. اگلے دن 2-3 دن کے بعد ان بچوں نے وہ وقت پر بھی آنا شروع ہوگا اور خود واقعہ بیان کیا. واقعہ کیا تھا؟ مجھے کہتے استاد جی یہ آپ کا تحفہ آیا ہے، آپ کا تحفہ 4-5 روپیہ تھا. کہتے یہ آپ کا تحفہ ہے، پہلے یہ پکڑیں. میں نے کہا لاؤ جی بسم اللہ. جیب میں ڈالے پیسے. پھر ان لڑکوں نے واقعہ سنایا. کہتے استاد جی آپ کو پتہ نہیں، ہم 3-4 لڑکے بابا جی رحمہ اللہ کو اس وقت ان کے ہاتھوں کی پاؤں کی سر کی مالش کرتے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے. ان سے چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، آخری عمر ہے، ان کو سکون ملتا ہے. تو آج ہم حسب ترتیب وہی خدمت کر رہے تھے. جو ہی آپ کے پیریڈ میں 2-3 منٹ رہے تو ہم نے بابا جی کان میں کہا بابا جی ہمیں اجازت دے دیں. تو ایک نیا استاد آئے ہیں، وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرواتے ہیں. بابا جی نے کہا بھائی کوئی نیا استاد آیا ہے؟ کہتے ہاں ایک نیا. نام کیا ہے؟ ان کا ابن بشیر، اس کا نام ابن بشیر. وہ وقت کی پابندی ہم سے کرواتے. کہتے لیٹ نہیں ہونا. کہتے بابا جی نے ہاتھ اٹھا لیے. بابا جی نے دعا شروع کر دی. ہاتھ اٹھا لیے. اللہ اس استاد کو عزتیں دے، کامیابی دے. اللہ سانو یہی استاد چاہیے نے. اللہ ہمیں مدرسوں کو ایسے استاد چاہیے جو خود بھی وقت کے پابند ہوں، شاگردوں سے وقت کی پابندی کروائیں. بابا جی بڑے خوش ہوئے، بڑی دعائیں دیں اور جیب میں ہاتھ ڈالا. جو پیسے تھے 400-500 وہ ہمیں دیا ہے. جا کے ابن بشیر کو تحفہ دینا میری طرف سے، یہ انعام دینا ہے. اس نے آپ کو بھی وقت پر مجبور کیا ہے. ہاں جب ابن بشیر کا پیریڈ ہو تو آپ نے فوراً بھاگ جانا ہے. مجھے خوشی ہے. بیٹو یہ ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ الحدیث، ہمارے محدثین وہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے. وقت کی پابندی بڑی ضروری ہے. بڑی ضروری ہے. سنن نبی داود کی آج ہم حدیث نمبر 4957 پڑھیں گے. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ. امام ابن ابی شیبہ بڑے مشہور. امام ابن ابی شیبہ بہت مشہور امام سکہ. وہ فرماتے ہیں قال حدثنا ہاشم بن القاسم. ہمیں حدیث بیان کی ہاشم بن قاسم نے. ہاشم بن قاسم بن مسلم بن مقسم ابو نضر اللیثی الکنانی اللیثی التمیمی الخراسانی البغدادی. اللہ اکبر. بغدادی، خراسانی، تمیمی، کنانی، لیثی، 5 نسبتیں ہیں ایسے ایک راوی کی. 5 نسبتیں. سکاتن ثبتن. ہاشم بن قاسم بیان کرتے ہیں قال حدثنا ابو عقیل. ابو عقیل کا پورا نام عبداللہ بن عقیل الثقفی. عبداللہ بن عقیل ثقفی الکوفی. صدوق یعنی یہ راوی صدوق درجے کا ہے. اور صدوق درجے کی روایت کیا ہوتی ہے؟ حسن. کیا ہوتی ہے؟ حسن. ابو عقیل کہتے ہیں قال حدثنا مجالد بن سعید. ہمیں حدیث بیان کی مجالد بن سعید نے. مجالد بن سعید بن عمیر بن بستام بن زی مران
ابو سعید، ابو عمیر، ابو عمر، 3 کنیتوں ان کی طرف منسوب ہیں، 3 کنیتیں، ابو سعید یا ابو عمیر یا ابو عمر. ابو سعید تینوں ہی منسوب ہیں. الحمدانی، الکوفی، یہ ضعیف ہیں، لکھ لیں یہ راوی ضعیف ہیں. مجالد بن سعید یہ راوی ضعیف ہیں. یہ بیان کرتے ہیں شابی سے، شابی. بیٹا شابی کا نام عامر بن شراحیل ہے، عامر بن شراحیل ہے. ابو عمر کنیت ہے، الحمیری الشابی الکوفی، سکہ ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے. شابی بیان کرتے ہیں مسروق سے، مسروق بن الاجدع بن مالک بن معاویہ بن مر بن سلامان بن معمر بن حارث بن سعد بن عبداللہ بن بداع بن عمر بن عامر. ان کی کنیت تھی ابو عائشہ، ابو عائشہ. الکوفی، الوادعی، الحمدانی، ان کی 3 نسبتیں ہیں، سکہ ہیں. امام مسروق کا مشہور امام کوفی تھے. مسروق کہتے ہیں لقیت عمر بن الخطاب، میں ملا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فقال، انہوں نے کہا، من انت، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. میں نے کہا مسروق بن الاجدع، میرا نام ہے مسروق بن الاجدع. فقال عمر، تو سیدنا عمر نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، الاجدع شیطان، اجدع تو شیطان ہے، اجدع تو شیطان ہے. اچھا بیٹو پہلی بات لکھیں، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے. مجالد بن سعید کے ضعیف ہونے کی وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، اور بھی محدثین اس کو ضعیف کہا ہے. سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3731. مسند احمد میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 31. تو اس راوی کا کوئی اور تابع نہیں ہے، کوئی اور تابع نہیں ہے، اس حدیث کا کوئی اور شاہد نہیں ہے. یہی سند ہر سند میں مجالد بن سعید ہی ہے، اور یہ ضعیف راوی ہے، تو روایت کیا ہو گئی، ضعیف. ایک اور بات، توجہ کریں، اسی مجالد راوی کی ابو داود میں کل 11 حدیثیں ہیں. کتنی؟ 11. ابن ماجہ میں 16 حدیثیں ہیں. سنن ترمذی میں 20 حدیثیں ہیں. اور صحیح مسلم میں اس کی 1 حدیث ہے. کتنی؟ 1 حدیث. آپ کو ایک نقطہ سمجھانے کے لیے جان بوجھ کر میں نے یہ تفصیل بتائی ہے کہ اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے.
उनको पता होता था इस रावी से कितनी मरवी रिवायात हैं और कितनी किस किस हदीस जो इससे मरवी है, कोई और शाहिद हैं, और इस रावी से मरवी कितनी रिवायतों में इसके तवाबे हैं और कितनी में ये अकेला ही रावी है, ताबे तो बे नहीं है, कोई ताबे इसका है ही नहीं। ये मुहद्दिसीन को सारा पता होता था। तो मैं जोर देता रहता हूँ बेटो, सनदों को जमा करना है, तुरक को जमा करना है। इसके बड़े ज़्यादा फ़वाद हैं, इसके बड़े ज़्यादा फ़वाद हैं। बस औकात एक रावी ज़ईफ़ है, एक रावी ज़ईफ़ है तो इमाम मुस्लिम वगैरह तवाबे की वजह से उसकी रिवायत को ले आते हैं, बतौर इस्तिशहाद रिवायत लाते हैं, बतौर रसूल के नहीं, या उसके तवाबे होते हैं किसी सनद में और हदीस की सनद में। वाज़े एक रावी का दर्जा क्या है, किस लेवल का सिका है, सदूक है, ज़ईफ़ है, कज़ाब है, वज़ा है, किस लेवल का रावी है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन के अक़वाल जरह तदील देखते हैं, हमें पता चल जाता है। तो मुहद्दिसीन को चूँकि उस रावी की सारी रिवायतें ज़ुबानी याद होती थी और उनको पता होता था इस रावी की रिवायतें किस दर्जे की हैं, किस बोलो किस दर्जे की हैं। गुफ्तगू करने वाला गुफ्तगू करके चुप हो जाए, हमें पता नहीं चलता किस लेवल का ये बंदा है, पता चल जाता है। पता जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। उसके दलाल क्या हैं, दलाल में पुख्तगी है या कमजोरी है, सारा पता चल जाता है, सारा पता चल जाता है। तो मुहद्दिसीन उस रावी की मरवी रिवायात को देखकर भी उनको पता चल जाता था इस रिवायत में फलां इल्लत है, इसमें फलां गलती है, ये यही रावी कर रहा है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4958। قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے راوی ہیں النفیلی، پہلے راوی کیا ہیں؟ النفیلی۔ النفیلی کا پورا نام عبداللہ بن محمد بن علی بن نفیل ابو جعفر القزاعی النفیلی الحرانی ہے، حران میں پیدا ہوئے، حران میں۔ النفیلی بیان کرتے ہیں زہیر سے، زہیر بن معاویہ ابو خیثمہ مشہور امام، زہیر بن معاویہ الجوفی الکوفی ثقۃ ثبت۔ اگلے راوی ہیں منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر بن عبداللہ بن ربیعہ بن حریث بن مالک، لمبا نام ہے، ابو عتاب السلمی الکوفی، السلمی الکوفی ثقۃ ثبت۔ وہ بیان کرتے ہیں ہلال بن یساف سے، ابو الحسن ہلال بن یساف الاشجعی الکوفی ثقہ ہیں۔ ربیع بن عمیلہ الفزاری الکوفی ثقہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں سیدنا و محبوبنا سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسمین غلامک یسارا، اپنے بچے کا نام غلام نہیں رکھنا، ولا رباحا، نہ ربا رکھنا، ولا نجیحا، نہ نجی رکھنا،
वला अफलाह, ना अफला रखना, फ़इन्नका तक़ूल, इसलिए कि तुम पूछोगे, तुम कहोगे असम्मा हुआ, क्या वहां है वो, असम सुम्मा नहीं, असम्मा हुआ, क्या वहां है वो, फयकुल, वो कहेगा ला नहीं, इन्नमा हुन्ना अरबा फला तजीदन्न अलैया, जब आप पूछेंगे वो यहां है, वो कहेगा नहीं, तो तुम इसे बदफाली समझकर अच्छा ना समझोगे। बुरा फाल निकल गया। क्या अफला है? नहीं, अफला कामयाबी, अफला कामयाबी, नजी कामयाबी। क्या कामयाबी है यहाँ? कामयाबी है कि नहीं यहाँ? भाई है, क्यों नहीं है? इंशाल्लाह इसमें बदशगुनी का थोड़ा सा बारीक नुक्ता निकल सकता है, इंसान का दिमाग जा सकता है। इन्नमा हुन्ना अरबा, ये तो बस 4 हैं, फला तज़ीदन अलैया, और तुम इससे ज्यादा मुझसे नकल ना करना, इससे ज्यादा मुझसे नकल ना करना। यसार, रबाह, नजी, अफला, ये 4 नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने मना करार दिए। यसार क्या माना? आसानी, आसानी है, आसानी है, यसार है, नहीं है जो वो काम गया हुआ है, नहीं है भाई, आसानी है इंशाल्लाह, हर काम में आसानी है इंशाल्लाह। अच्छा बेटो, ये हदीस सही है, ये सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2136 लिख लो। सुनन तिरमिज़ी 2836, इब्ने माजा 2730, मुस्नद अहमद जिल्द 7 सफ़ा नंबर 5, सुनन दारमी हदीस नंबर 2738, और ये सही हदीस है। कितने खुशकिस्मत थे ये रुवाते हदीस, बेटो कितने खुशकिस्मत थे ये रुवाते हदीस। अल्लाह ताला ने इन बरगजीदा लोगों के जरिए अपने मुकद्दस दीन की हिफाजत फरमाई, अपने मुकद्दस दीन के महफूज किया। ये बहुत बड़ी दलील है इस मसला में, जो भी अपने आप को दीन की खिदमत के लिए मुखलिस कर लेता है, अल्लाह के दीन की जो हिफाजत करता है, अल्लाह के दीन की जो खिदमत करता है, जो तबलीग करता है, इशाद करता है, अल्लाह उसके इज़्ज़तों में इजाफा फरमाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले, कहाँ कूफा, बसरा, कहाँ दूसरे दुनिया के मुल्क शहर, आज सैकड़ों सालों के बाद उनका जिक्र खैर हमारी जुबानों पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हदीस को बयान किया, सुन्नत को बयान किया, हदीस के रावी हैं। आज हम उनकी दर्जा बंदी आपको सिखा रहे हैं। कितने अच्छे लोग थे ये। इसलिए अपने दुनिया के जंजालों से निकाल कर अपने आप को कुरान और हदीस के साथ मजबूत कर लें, मोहब्बत पैदा कर लें। जितनी मोहब्बत करेंगे उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह हमें जिंदगी बाबरकत दे देगा, खैर और बरकत वाली जिंदगी दे देगा, इज्जतें दे देगा, दुनिया में भी सुरखरू कर देगा, आखिरत में भी सुरखरू कर देगा।